اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات دیجیے محمد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات محمد۔ سب سے پہلے قرآن کی آیہ کریمہ کا ترجمہ ہم بیان کیے دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک مقدمہ اور پھر ہم نتیجے تک آئیں گے۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔ بہت دستبستہ گزارش ہے، دعا فرما دیں کہ آج ہی اچانک کھانسی 3-4 سال پہلے جو تھی وہ دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ کل سے بہرحال کہیں ذمہ داری قبول کر لی ہے 10 دن کی، اور آج جو ہے ابلیس بن کے دستک دے رہی ہے، بس اللہ مدد کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ سورہ احزاب کی آیہ کریمہ ہے 124ویں آیت ہے۔ انشاءاللہ لوٹ کر کے قرآن میں اس ترجمے کو دیکھیے گا، اور اگر تفسیر کا موقع مل جائے تو تھوڑا بہت تفسیر بھی دیکھ لیے گا اگر اردو میں کوئی تفسیر ہو۔ مومنین میں سے ایک گروہ ہے جو اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان اس نے کیا ہے، اس عہد و پیمان کو سچ کر کے دکھایا۔ بس ایک گروہ مومنین میں سے ایسا ہے کہ جس نے خدا کے ساتھ جو بھی اس نے عہد و پیمان باندھا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کیا۔ اب پورا کرنے والوں میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک پہلا گروہ عہد و پیمان کو ٹھان لیا کہ ہم پورا کریں گے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے صدقو، یہ اپنی عہد و پیمان میں صادق ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، لیکن ان میں ہی سے ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے اس عہد و پیمان کو پورا کرنے میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی جان کی بازی لگا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ایک گروہ انتظار کر رہا ہے کہ کب ہمیں موقع لگے اور ہم اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے ذرہ برابر کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائے ہیں، بلکہ ایک نے عہد و پیمان کو پورا کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا دی، اور ایک گروہ انتظار کر رہا ہے، لیکن ارادے اور تصمیم اور فیصلے کی اس منزل پر ہے کہ خداوند عالم نے ان کی تعریف پہلے ہی کر دی ہے کہ یہ عہد و پیمان کو پورا کر چکے ہیں، بس ابھی منزل موت نہیں آئی ہے، لیکن جب تک یہ زندہ ہیں عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں۔ بس موت آخری منزل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک موت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ عہد و پیمان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر موت سے پہلے عہد و پیمان کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہوتا تو خدا ان دونوں کو ایک گروہ میں شامل نہ کرتا، جبکہ خداوند عالم اس آیت میں کہہ رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، اللہ مومنوں میں سے ایک گروہ ہے ایسا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان جو کیا ہے اس کو پورا کر دیا اور اس میں سچے ہیں۔ اب ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے،
اور ایک انتظار کر رہا ہے کہ کب موقع ملے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اب یہاں کے بعد ہم تھوڑی دیر آپ کے ساتھ مقدمہ اور تمہید بیان کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ نتیجہ آپ نکالیے گا۔ جتنے اللہ کی طرف سے منصب ہیں، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، اور چاہے وہ امامت ہو، ان تمام مناصب کے لیے ولایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ولایت کسے کہتے ہیں؟ بہت سادہ لفظوں میں، ولا یلی مطلب یہ ہوا کہ جو بہت قریب بیٹھا ہوا ہو۔ ولی کیوں کہتے ہیں؟ علی علیہ السلام ولی خدا ہیں، یعنی خداوند عالم۔ اب ظاہر ہے خداوند عالم کی ذات کیونکہ مادے و مادیات سے تو بری ہے، لہذا وہاں پر قرب مکانی مراد نہیں کہ مطلب یہاں خدا ہے اور اس کے بغل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ جتنے اولیاء خدا ہیں ولی بنا ہے قرب سے، جس نے اپنے اور اپنے خدا اور اپنے خالق کے درمیان فاصلوں کو ختم کر دیا ہو۔ صحیح ہے؟ بس ولی اس کو کہیں گے کہ جو اللہ سے نزدیک ہو، اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہو۔ یہ جب ہم نے تعریف اس کی تو اس کے مدارج ہیں، درجات ہیں۔ کوئی قرب کی 20 منزل پر ہے، کوئی قرب کی 19 منزل پر ہے، کوئی قرب کی 18 منزل پر ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے وہ 100 منزلوں کے اوپر ہے، تو اب بیچ میں جتنے اولیاء خدا جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں، انہوں نے مدارج طے کیے ہیں۔ کوئی ممکن ہے 80 پر جا کر رکا ہوا ہو اور اس نے 80 منازل قرب طے کر لیے ہوں، لیکن 20 باقی ہیں۔ کسی نے 90 طے کیے ہیں، 10 باقی ہیں۔ کسی نے مثلا 98 طے کر لیے ہیں، 10 باقی ہیں۔ بس جو سب سے زیادہ قریب ہوگا، جس نے سارے مراتب و مدارج طے کر لیے ہوں گے، وہ ولی تام ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، وہ کون ہوگا؟ ولی تام ہوگا۔ اس کا مطلب ولایت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک ولایت تامہ اور ایک ولایت ناقص۔ صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ اور صلوات بھیجیے۔ اتنی خاموشی سے نہ سنیے، نہیں تو ہم موضوع بدل لیں گے۔ صلوات تو اچھی طرح بھیجیے۔ بس ولی کا مطلب جو بہت قریب ہو، ولایت یعنی قربت، ولایت یعنی نزدیکی، ولایت یعنی جس نے سارے فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو۔ اب یہ اولیاء خدا قرب اور بعد کے اعتبار سے ان کے درجات ہیں۔ مزاروں پر جو ہیں وہ بھی ولی ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ولی اولیاء خدا ہیں، ولی خدا ہیں، ان کی بھی راہ سلوک تھی، یہ بھی قرب چاہتے تھے، لیکن اس قرب کی راہ میں کہیں پر جا کر یہ رک گئے۔ بس ولایت بھی 2 طرح کی ہو جائے گی، ایک وہ ولی جو بہت قریب ہے، جس کے اور اس کے خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، سارے حجابات ختم ہو چکے ہیں، سارے حجابات ختم ہو چکے ہیں۔ جتنے حجابات بندے اور اس کے معبود کے درمیان ہیں، ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے راہ سیر و سلوک میں اپنے آپ کو اتنا قریب پہنچا دیا، اتنا قریب پہنچا دیا، اتنا قریب پہنچا دیا کہ جیسے خود اب خداوند عالم آواز دے رہا ہے کہ اب تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندے، اب تو اپنے رب کی طرف پلٹا، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی راہ سلوک ہے کہ اس منزل تک پہنچا ہے کہ اب بندہ آواز نہیں دے رہا ہے بلکہ رب آواز دے رہا ہے۔ لہذا قرب کی منزلیں ایسی منزلیں، دیکھیں سب سے آخری منزل جو بندوں کے لیے طے کرنے کی ہے
کہ جس کے بعد ولایت ملتی ہے وہ سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد کسی بندے نے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا. یعنی کائنات کی اشرف ترین مخلوق جس نے منزلوں کو طے کیا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. منتہا خود اپنے آپ کو بتلا رہا ہے، منتہا یعنی آخری منزل. پس راہ سیر سلوک کی آخری منزل کا نام ہے سدرۃ المنتہا. خوب آپ لوگ اتنی مجلسیں سنتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک کون پہنچا؟ جی جی، سدرۃ المنتہا تک کون پہنچا؟ جبریل امین پہنچے. بس اس کا مطلب پرواز کرنے کے بعد، راہ سیر و سلوک کو طے کرنے کے بعد، سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد وہ رک گئے. کہا اس کے آگے ہم نہیں بڑھ پائیں گے، اس کے آگے ہم نہیں بڑھ پائیں گے. اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے بالوں پر جل جائیں گے. یہ روایت اور حدیث ہے. اب اس کے بعد کون بڑھا؟ رسول خدا بڑھے. آواز آئی اور قریب اور قریب اور قریب، ادنو منی ادنو منی ادنو منی. اس کے بعد قرآن اس کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اس اپنی راہ کو اس طرح طے کر لیا، قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یہ محاورہ ہے، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کمان اس کو کہتے ہیں دیکھیے، یہ جو تیر کے ساتھ جو کمان بنتی ہے، اس کمان کو اگر 2 کمان کا مطلب یعنی بس 2 کمان کا راستہ فاصلہ رہ گیا، جس کا یہ 2 قدم کا فاصلہ. اگر یہاں پر بات ختم ہو جاتی تو اس کا مطلب پروردگار نے اپنے بندے کی سیر و سلوک کی آخری منزل کو معین کر دیا ہے نا. اس کا مطلب بندہ جو آخری، وہ بندہ جو سب سے زیادہ جس نے راہ بندگی کو طے کر کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا، اس کی ایک معین ہو گئی حد کہ 2 کمانوں تک وہ پہنچ پائے. لیکن قرآن نے عجب انداز اپنایا ہے، کہا قاب قوسین او ادنا. میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو گیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے کم. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے جوان ہے، یہ یا کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اور انگلش میں جس کو کہتے ہیں، کیوں استعمال کیا اللہ نے؟ ہم اور آپ جب یا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے نہیں. ابھی آپ ہم سے پوچھیں مولانا صاحب وہ یہ مسئلہ ہے حضرت صاحب بتا دیے. ہم نے کہا دیکھیے ظاہراً یہ ہے یا یہ ہے، اس کا مطلب ہم جاہل ہیں. جہالت کی بنا کے اوپر، شک کی بنا کے اوپر، یقین نہ ہونے کی بنا پر ہم اور آپ یا استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر خدا یا استعمال کرے، قاب قوسین او ادنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ تو طے شدہ فیصلہ ہے کہ خداوند عالم نے اس لفظ کو استعمال معاذ اللہ جہالت کی بنا پر نہیں کیا، شک کی بنا پر نہیں کیا. دوسرا راستہ صرف یہی رہ گیا ہے، بندے اور معبود کے درمیان ابھی راہ پرواز باقی ہے، ابھی راہ قرب باقی ہے. اور یہ بندہ مجھ سے اتنا نزدیک آیا کہ اس قرب کو یا ہم سمجھتے یا میرا بندہ سمجھتا ہے. تم نہیں طے کر سکتے کہ کتنا قریب آیا ہے. صلوات بھیجیے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے. بس یہ ایک مقدمہ کیا کہ ولایت، اب یہ کون سی ولایت ہوگی؟ تام ہوگی کہ غیر تام؟ تام، یعنی جتنے فاصلے بندہ طے کر سکتا تھا وہ سارے فاصلے طے کر لیے. اور اس بات کا اعلان خداوند عالم اعلان کر رہا ہے، قاب قوسین ادنا. ولایت جو سب سے زیادہ قریب ہوگا، اشرف مخلوق وہی ہوگا. یہ بھی عقلی قاعدہ ہے، فلسفی قاعدہ ہے. جو سب سے زیادہ نزدیک ہے اس کے خالق کے، اس کا مطلب سب سے افضل موجود کائنات وہی ہوا، سب سے افضل وہی ہوا. سب سے جب قریب ہے وہ تو اس کا مطلب سب سے افضل بھی وہی ہے، سب سے اکمل بھی وہی ہے. اب اگر اس کے علاوہ جتنے ہوں گے، اس موجود کے علاوہ جتنے ہوں گے سب پائنتر ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے کمتر ہوں گے. اب یہ بتائیے خداوند عالم اگر کوئی چیز افاضہ کرے گا، کوئی چیز عطا کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یوں دے گا؟
بھائی مجھ کو اگر انہیں دینا ہے تو میں کس کے ذریعے دوں گا؟ صلوات بھیجیے تو بتائیں۔ اشرف مخلوق جو بنے ہیں ولایت کی بنا پر بنے ہیں، صحیح ہے؟ ولایت یعنی قرب، اور یہ قرب اتنا ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں، یعنی ہم نہیں طے کر سکتے کہ فاصلہ کتنا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب خداوند عالم کائنات کو جو کچھ بھی افاضہ کرنا چاہتا ہے، اگر وجود کا افاضہ کرے گا تو کس کے ذریعے؟ برکتوں کا افاضہ کرے گا تو کس کے ذریعے سے؟ نعمتوں کو دے گا تو کس کے ذریعے سے؟ بارش دے گا تو کس کے ذریعے سے؟ زمین بنائے گا تو کس کے ذریعے سے؟ آسمان بنائے گا تو کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کو خلق کرے گا تو کس کے ذریعے سے؟ حتیٰ جبریل کے ذریعے سے جو وحی آ رہی ہے محمد مصطفیٰ تک، یہ بتائیے جب جبریل رک گئے کہ ہم آگے نہیں پڑھ پائیں گے، آپ آگے جائیے، تو پھر جبریل کو خدا نے واسطہ بنایا ہے اپنے پیغام پہنچانے کا محمد تک؟ نہیں، اصلاً فلسفی قانون فارمولہ یہ ہے جو سب سے نزدیک ہے، جو سب سے افضل ہے، اب جو کچھ بھی عطایا الہی ہوں گے اس کے ذریعے سے ہوں گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ تو اب خداوند عالم نے اس ولی کو کہ جس نے اپنے آپ کو بہت قریب کر لیا، ولایت تامہ کا مالک بنا دیا، ہر عہدے اور منصب کے لیے کیا ضروری ہے؟ ولایت۔ بس ممکن ہے ولایت ہو منصب نہ ہو؟ جو صاحب منصب ہے اس کے لیے ولایت ضروری ہے، کیونکہ قرب ضروری ہے، قرب ضروری ہے، حجاب نہ ہو، فاصلے نہ ہو، تبھی محمد رسول بنے گا، تبھی نبی بنے گا، تبھی امام بنے گا۔ لیکن ممکن ہے ولایت تو ہو لیکن منصب نہ ہو، ایبیلٹی صلاحیت ہے لیکن پوسٹ ایک ہی ہے۔ جب ایک ہی پوسٹ ہے تو ایک ہی کو تو چنا جائے گا۔ ایک کو چننے کے بعد کوئی کمپنی، کوئی حکومت یہ نہیں کہتی جتنے ہیں سب جاہل ہیں، یہ کہتی ہیں؟ کہتے نہیں، کیونکہ میرے پاس پوسٹ ابھی ایک نکلی تھی، میں نے ایک کو چن لیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اور ہیں ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو چنا تھا قرب کی بنا پر چنا تھا، ولایت کی بنا پر چنا تھا، راہ سلوک کی بنا پر چنا تھا، لیکن صاحب منصب ایک تھا، صلاحیت والے 71 تھے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ اچھا، حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، آپ آ رہے تھے، رسول اکرم نے جناب امام حسین علیہ السلام کو آواز دی یہ کہہ کر، یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت، تم پر میرا سلام ہو۔ آپ کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ مگر آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو رسول نے اس وقت فرمایا کہ سنو، عرش کی داہنی طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہمیں یہ بتائیے کہ سفینے کی ضرورت کہاں ہے؟ جہاں لوگ گمراہ ہو، جہاں بھٹکے ہو، جہاں غرق ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہدایت کی ضرورت کہاں ہوگی؟ جہاں اندھیرا ہو، جہاں ضلالت و گمراہی کا اندیشہ ہو۔ یہ عرش الہی پر کیوں لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی؟ وہاں کس کو سفینے کی ضرورت ہے کہ کہا وہاں لکھا ہے ان الحسین سفینۃ النجات؟ اس کا مطلب ہدایت کے مراتب ہیں۔
ہدایت کے مدارج ہیں. ارے تم کہاں اتر گئے؟ یہ تمہاری منزل نہیں ہے، آؤ. لہذا نہ جانے کتنے پیغمبروں کا امام حسین علیہ السلام نے راستے میں ہاتھ پکڑا ہے. آؤ آگے آؤ. ہدایت کا مطلب گمراہی سے ہدایت ہی صرف نہیں ہے، بلکہ مدارج ابھی ہیں ہدایت کے، مدارج ہیں قرب کے. تم ابھی کہاں رک گئے؟ ابھی تو بہت طولانی راستہ ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. بھائی سب کلیم اللہ نہیں بنے، سب روح اللہ نہیں بنے، سب خلیل اللہ نہیں بنے، یا بن گئے سب لوگ؟ اگر سب بنے ہوتے تو ہر ایک کو الگ الگ یہ لقب کیوں ملتا؟ لہذا جس نے جیسے امتحانات دیے اس کو ویسے ویسے ہی القابات اور تمغے ملے. لہذا امام حسین علیہ السلام کے نور کی ضرورت پورے سلسلے نبوت کو ہے، الا خاتم النبی، کیونکہ یہ اشرف مخلوق ہیں، یہ اول موجود ہیں. ان کے ذریعے پوری کائنات میں اعطاء فیض الہی ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد. خوب میں نے عرض کیا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ عرش الہی پر لکھا ہے. کس نے کہا؟ رسول اکرم نے فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے انہ اکبر فی السماء منہ فی الارض، یہ زمین پر، آسمان پر کہیں زیادہ بڑا اور عظیم ہے بنسبت زمین کے. آسمانوں پر یہ کہیں زیادہ بڑا ہے بنسبت زمین کے. کیوں؟ آسمانوں پر بہت بڑا ہے، اس کا مطلب آسمانوں پر ان کی عظمت واضح ہے، لوگ ان کی معرفت رکھتے ہیں، لوگ ان کی شناخت رکھتے ہیں، لوگ ان کی پہچان رکھتے ہیں. دیکھیے جو جتنی پہچان رکھے گا وہ اتنی ہی تعظیم کرے گا. پیغمبروں نے جو تعظیم کی ہے، جو پیغمبروں نے نور حسینی کی تعظیم کی ہے، نور فاطمی کی تعظیم کی ہے، نور علوی کی تعظیم کی ہے، کیا دوسرا کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے جلوے زیادہ نمایاں تھے. اب جو آسمانی مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے، اور نوری مخلوق اتنی صاف و شفاف ہے کہ تمام جلوہائے الہی جو منعکس ہو رہے تھے نور حسینی میں وہ سارے آیاں تھے. اس لیے کہ نور کہاں منعکس ہوتا ہے؟ آئینوں میں. آئینے اگر دھندلے ہوں تو دکھے گا، بس اگر آئینے میں تصویر منعکس پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تصویر میں کوئی نقص ہے، آئینے میں کمی ہے. تو جو جتنا مکمل ہوگا اتنا ہی زیادہ اس پر نور نبوی، نور علوی، نور فاطمی منعکس ہوگا. صلوات بھیجیے. لہذا رسول اکرم کی بالکل واضح صاف صاف بات ہے، انہ اکبر فی السماء، یہ آسمانوں پر زیادہ عظیم اور اکبر ہے، زیادہ اس کا چرچا ہے، زیادہ اس کا تذکرہ ہے بنسبت زمین کے. صلوات بھیجیے. اب ایک تیسری بات، بس ولی زمان سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب ہے لہذا جو کچھ بھی کائنات تک پہنچے گا، جو کچھ بھی اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں سب اس سے کمتر ہیں. کمتر کو جو کچھ بھی ملے گا وہ اس افضل سے ملے گا. ٹھیک ہے؟ اب اگر کمتر اپنے افضل کا قدردان رہے، اگر کمتر اپنے افضل کا قدردان رہے، مطیع رہے، فرما بردار رہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، تو اس کی ولایت ادھر منتقل ہوگی، اس کا نور ادھر منتقل ہوگا. کیوں؟ پہلے صرف افاضہ وجود ہے، پہلے صرف برکات پہنچ رہی ہیں. پانی کی بارش ہوگی تو قطرات ہمارے یہاں آئیں گے، لیکن اگر قطرات کی ہم نے قدردانی نہیں کی، ہم نے اس منعم کو پہچانا نہیں،
اس بھیجنے والے، اس خلق کرنے والے، اس نازل کرنے والے کا قدر شکریہ ادا نہیں کیا تو ہم نے قرب حاصل نہیں کیا، بلکہ اجباری طور پر اس نظام کائنات کے طور کے اوپر ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔ پس اگر جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ جس سے فائدہ ان تک پہنچ رہا ہے، ان کے مقابل میں خاضع بھی ہوں، خاشع بھی ہوں، مطیع بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، قدر شناس بھی ہوں، ان کے احسان مند بھی ہوں، تو اب ان کی طرف سے جو جلوہ نوری اللہ نے ان تک پہنچائے ہیں وہ اپنے بعد والوں تک منتقل کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ ٹھیک ہے، بعد والوں تک منتقل کریں گے۔ صلوات۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ بس اس کا مطلب کمتر مخلوق اپنے افضل مخلوق کی مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، یا یوں کہا جائے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، اپنے افضل مخلوق کے حوالے کر دے۔ تو جو کچھ بھی افضل مخلوق تک ولایت کے نتیجے میں ملا ہے وہ کیا ملی ہے؟ کنٹرول کائنات، تصرفات۔ یہ تصرفات ادھر بھی منتقل ہوں گے۔ مثال، ہمارے اندر، آپ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک بدن۔ جو کچھ افاضہ ہوتا ہے وہ روح پہلے افاضہ کرتی ہے اور روح لے کر کے بدن کو دیتی ہے۔ اگر روح نہ چاہے تو بدن کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا، پہلے روح ارادہ کرتی ہے، تب بدن میں نوالے کھانے جا کر منحل ہوتے ہیں۔ اور اگر روح اس چیز کو جذب نہ کرے، روح ہمیں دکھتی نہیں ہے، بہت سے آپ دیکھیں مریض ہیں، کہتے ہیں جو یہ کھا رہے ہیں وہ جوں کا توں نکلا جا رہا ہے، بدن وہی ہے۔ اس کا مطلب ارادے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، روح مطمئن نہیں ہے، روح اس چیز کو لے نہیں رہی ہے، لہذا بدن میں وہ غذا منحل نہیں ہو رہی ہے۔ جب منحل نہیں ہوتی تو بدن ضعیف و ناتما ہونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب روح کو حاکم بنایا ہے بدن کا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی پہلے اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، پہلے روح لیتی ہے، روح اپنے بدن کی طرف منتقل کرتی ہے۔ بدن اگر مطیع و فرما بردار رہے اپنے روح کے مقابل میں، تو اگر روح معنوی ہے تو یہ معنویت بدن کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ قبر بزرگان کی کسی کی کبھی قبر کھدی، مزار بن رہا تھا، دیکھا قبر کھد گئی، دیکھا ارے جنازہ بالکل صحیح و سالم ہے۔ جناب حر کے لیے آپ نے سنا ہوگا جنازہ صحیح و سالم ہے۔ جنازہ تو بدن ہے، تو بدن کیوں صحیح و سالم ہے؟ کیونکہ روح صحیح و سالم ہے، کیونکہ روح نے اپنے آپ کو اپنے مافوق کی کنٹرول کر دیا، اور اس بدن نے اپنے آپ کو اس روح مطیع کے کنٹرول کر دیا تھا۔ لہذا جو معنویت، جو نورانیت اس روح مطیع تک پہنچی، اس اطاعت کے نتیجے میں بدن تک نورانیت پہنچی ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا۔ یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے بیان کی کہ آئیے اب کربلا والوں کے اوپر اس فارمولے کو غور کرتے ہیں 2-4 منٹ، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ بس سب سے پہلا مقدمہ کہ ولایت یعنی اللہ کا قرب، جو جتنا قریب ہوگا اس کے بعد اتنی ہی ولایت ہوگی۔ ولایت یعنی کنٹرول کائنات، ولایت یعنی تصرف کائنات اس قرب کے نتیجے میں، کیونکہ بہت قریب ہیں، لہذا خداوند عالم کا اعتماد ہو گیا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو کچھ نہیں چاہتے سوائے مرضی خدا کے۔ تو اب گویا خداوند عالم نے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا، اب یہ اللہ کے ارادے بن گئے،
یہ اللہ کا منشا بن گئے، یہ اللہ کی قدرت بن گئے، یہ اللہ کا علم بن گئے، یہ اللہ کی آنکھیں بن گئے، یہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں، یہ اللہ کی زبان بن گئے۔ یہ جو آپ الگ الگ سنتے ہیں، علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی جنب اللہ، علی، یہ سب آپ نے سنا، اسی سنے ہوئے کو آج میں نے فارمولے کے تحت آپ تک پہنچایا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد اب جب آپ سنیں گے کسی بھی خطیب کے ذریعے سے علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی لسان اللہ، بغیر کسی توقف کے جب وہ پڑھتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ فارمولہ آتا رہے گا، علی عین اللہ اس لیے کہ عین اس آنکھ کے اوپر اللہ کا کنٹرول تھا، علی لسان اللہ اس لیے کہ لسان اللہ کے لسان پر اللہ کا کنٹرول تھا، علی کا ہاتھ ید اللہ اس لیے کیونکہ اس روح کے اوپر اللہ کا کنٹرول تھا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اللہ نے کہا جب تم نے ہمارے حوالے کر دیا تو اب ہم نے تم کو اپنا ہاتھ بنا لیا، ہم نے تمہاری آنکھوں کو اپنی آنکھیں بنا لی، تمہاری زبان کو اپنی زبان بنا لی۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والو۔ اور اس ابدیت کے نتیجے میں ہو قرب کتنا، اے علی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا علی مگر کسی ایسے خدا کی بھی عبادت کرتا ہے جس کو نہ دیکھے۔ کیا کہا تھا؟ قرب کا کیا فاصلہ، ہم نے قرب کی تعریف کیا بتائی تھی؟ کوئی فاصلہ نہ ہو، حجاب نہ ہو، پردہ کوئی نہ پڑا ہو۔ یہ جو راہ سیر و سلوک ہے، کہتے ہیں اولیاء خدا نے پہلا پردہ چاک کر لیا، دوسرا پردہ چاک کر لیا، تیسرا پردہ چاک کر لیا۔ عاشق معشوق تک پہنچنے کے لیے پردے پھاڑتا ہے تاکہ قرب نزدیک ہو جائے۔ البتہ یہ راہ سلوک میں پردوں کو ہٹانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نہ جانے 950 سال تک کشتی بناتے رہیے، لوگ مسخرہ کرتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں آپ، لیکن آپ اسی حکم کے اوپر اطاعت اس کی کرتے رہیے جو اس معشوق حقیقی نے آپ تک حکم پہنچایا ہے۔ لہذا آپ کو اگر آگ میں پھینکا جائے تو اعلان ہو گیا، درمیان میں عشق کا امتحان لینے کے لیے ملائکہ بھی پہنچ گئے کہ کیا ہے بھائی، پروردگار ایک ہی بندہ ہے تیرا جو تیرا موحد، تیرا عبادت گزار، تجھ کو ماننے والا، اور وہ آگ اور فضا کے درمیان ہے اور تو کچھ کرتا ہی نہیں، اگر مجھے اجازت دے تو میں چلا جاؤں۔ اب ظاہر ہے اس قدرت کو اپنے عشق پر اتنا یقین ہے کہ تم کو بہت اگر تمنا ہے تو جاؤ میرے عاشق کے پاس ہو کے تو آؤ، اور آ بھی گئے وہ، اور ظاہر خلوص کے ساتھ آئے تھے وہ کہ میرے اے ابراہیم ہم چاہتے ہیں گویا آپ کو اس حالت سے نجات دینا۔ کہاں ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولی زمان ہے۔ ولی زمان کا مطلب سب سے زیادہ قریب۔ اس زمانے میں ابراہیم جبریل سے زیادہ قریب ہے۔ اب جبریل کو اگر کچھ چاہیے ہے تو ابراہیم سے ملے گا، جبریل سے ابراہیم نہیں لے سکتے۔ اور جبریل جب یہاں سے لوٹے تو ان کو اس فارمولے کا جواب بھی مل گیا۔ عجب، اس کا مطلب کچھ ہے ان کے پاس جو میرے پاس نہیں ہے۔ تبھی تو جا کر کے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا بے، اے میرے پروردگار مجھ کو بس اتنا ہی پتا ہے کہ جتنا تو نے مجھ کو بتایا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں تھا کہ بندہ جل رہا ہو اور اس کو یہ پتا ہے کہ آگ کے قریب جا رہے ہیں، لیکن اس کو تیرے اوپر کتنا یقین تھا کہ اس نے مجھ کو یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ ہاں ضرورت تو ہے، مدد کی ضرورت تو ہے، لیکن اس ناصر و یاور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ولایت کا نتیجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ولی زمان کے جو جتنا کام آتا رہے گا وہ اتنا ہی یہ مدارج طے کرتا جائے گا۔ چاہے جانور ہو، اگر وہ بھی کام آ جائے ولی زمان کے لیے تو پھر یہ اتنا ہی زیادہ قابل ذکر ہو جائے گا، یہ قابل مدح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولی زمان کے کام آ گیا، یہ زمانے کا جو امام ہے یہ اس کے کام آ گیا۔ آپ دیکھ لیں آج راہوار کا کتنا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، اس اسب باوفا کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم نہ جانے کتنے انسان تھے اس ٹائم، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، ان کی شبی نہیں بنتی، لیکن ذوالجناح کی شبی بنتی کہ نہیں بنتی؟ کیوں؟
اس لیے بنتی ہے کہ ایک تھا تو حیوان، تھا تو جانور، تھا تو گھوڑا، لیکن زمانے کے امام کو پہچان رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ ہم تک پہنچ رہا ہے وہ ان کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ لہذا آپ کربلا میں جو لوگ تھے وہ اپنے ولی زمان کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم تک جو کچھ پہنچا ہے وہ ان کے ذریعے پہنچا ہے، لہذا اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنے تمام سرمایہ کے ساتھ وقت کے امام کے لیے ہیں۔ اور یہ ولایت و تصرف کے لیے منصب کی ضرورت نہیں ہے، منصب کے لیے ولایت کی ضرورت ہے۔ پھر تاکید کر رہے ہیں، نجف کا واقعہ ہے، ایک بچہ ماں کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ چھت پہ چڑھ گیا اور وہ وہاں جا کر کے بس اوپر سے نیچے گرنے لگا، سب لوگ حیران۔ وہیں پر ایک گچکار تھا جو یہ چونا وغیرہ دیوار جو بناتا ہے، گچ پلاسٹر جس کو کہتے ہیں، خاص قسم کا وہاں پلاسٹر ہوتا ہے ایران اور عراق میں، اس کو گچ بولتے ہیں، چونے کی ٹائپ کا ہے وہ، اسی سے اتنا پلین کر دیتے ہیں کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ گچکار بہت معمولی سادہ سا آدمی، اس نے دیکھا یہ سب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، بچہ گر رہا ہے، اس نے کہا رک جاؤ، بچہ رک گیا، فضا میں رک گیا۔ اب اس کے بعد وہ بچے کو جا کر کے بڑوں نے جا کے اس کو جلدی سے روکا، پکڑا اور لے آئے۔ اب لوگ بچے کو تو بھول گئے، ان کو پکڑ لیا، حرم والے جمع ہو گئے، ان کو جلدی سے کمرے اتاق میں حجرے میں لے کر گئے کہ ابھی تو ان کے کپڑے پھاڑ ڈالیں گے لوگ، تبرکن لے جائیں گے۔ بھئی ہم لوگوں کو تو عادت یہ ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، اگر بٹ رہا ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ الحمدللہ تو گویا وہاں بھی یہی ہوا کہ اب تو حالت بری ہو جائے، یہ بھی نہیں پوچھیں گے بھائی تمہاری اجازت ہے کہ نہیں ہے، میں یہ آپ کی قبا اور آپ کی ابا سے ٹکڑا نوچوں کہ نہ نوچوں، یہ میرے تو کام آ رہا ہے، اس لیے بہرحال میں مل جائے۔ اس نے بہت سادہ سا جواب دیا۔ لوگوں نے کہا، بزرگان اندر گئے، بڑے بڑے علماء مراجع، یہ منزل تم کو، عام سا آدمی۔ اس نے کہا کیا ہے ماجرا، کیا ہے، ہمیں کچھ بتاؤ تو تاکہ ہم بھی اس راستے۔ اس نے کچھ نہیں، کوئی ماجرا نہیں، پوری عمر ہم نے سنی، آج ہم نے خدا سے کہا تم سن لو۔ اس کا مطلب ابھی تک ہم نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ سب کچھ تو اسی کا تھا، اب کیا مانگے؟ اب تک ہم اس کی اطاعت کر رہے تھے، اس کی سن رہے تھے۔ آج ہم نے اس سے کہا پروردگار یہ تو میرے لیے نہیں، لیکن آج تو میری سن لے۔ بالکل دو چار والا معاملہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو جو اتنی کرامتیں اور اتنے معجزات خداوند عالم کی طرف سے ملے ہیں، یہ اصل فارمولے کے مطابق ہیں۔ پوری عمر انہوں نے اللہ کی سنی اور اللہ کی اطاعت کی، اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، کچھ چاہا ہی نہیں، لہذا اب ان کے نام سے جو چیزیں برگزار ہوں گی، برپا ہوں گی، یہاں اگر خدا سے مانگ لیے تو وہ دے گا، اور دیتا ہے اور ملتا ہے۔ سلوات امرائی گاؤں، یہیں گومتی نگر کے قریب ایک محلہ ہے۔ اس سال میں 10 دنوں میں وہاں بھی توفیق ٹھیک جا رہا تھا۔ 5 محرم کا وہاں کا واقعہ، 4 کا یا 5 کا واقعہ ہے، ہم کو شاید 9 کو بتایا گیا ہے وہاں۔ وہ بھی میں اس موضوع پر بول رہا تھا تو صاحب خانہ نے ہم کو الگ لے جا کر کے کہا، مولانا صاحب 4 محرم کو ایک بچی 5-6 سال کی اہل سنت اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی اور امام باڑے میں
رونے پیٹنے لگی اس کی ماں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس کے سوراخ ہے دل میں، اور لکھنؤ میں 5 لاکھ روپے بتائے ہیں کہ آپریشن ہوگا اور یہ صحیح ہو جائے گی. ہم لوگ کہاں 5 لاکھ دے سکتے ہیں، تو ہم نے یہاں علم کے پاس آئے ہیں، اور ظاہر سادات کا خاص احترام کیا جاتا ہے گاؤں دیہاتوں میں. یہ صاحب بتلا رہے تھے جن کا امام باڑہ حسین، نہیں ان کا محلہ ہے، امام باڑہ کسی اور کا تھا. وہ کہنے لگے میں نے جیسے اس سے سنا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بس علم کی طرف میں تکنے لگا کہ آپ ہی کر سکتے ہیں، کر دیجئے. بچی چھوٹی سی ہے، اس کے سینہ چیرا جائے گا، چھوٹی سی بچی ہے، کیا ہوگا. اور اس کے بعد جب وہ قریب آئی تو ہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے سورہ حمد و قل واللہ پڑھ دیا. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کیا آتا تھا. اس کے بعد اس کی ماں نے کہا جاؤ امام باڑے میں جتنے شیعہ مجلس کرنے بیٹھے ہیں سب کو سلام کر کے آؤ. تو اس بچی نے سب کو جا کر کے سلام کیا، انکل سلام، انکل سلام علیکم، سلام علیکم. وہ یہ کر کے، کیونکہ اب وہاں سے جھارکھنڈ جا رہی تھی، اس نے بتایا کہ جھارکھنڈ میں بتایا کہ اس کا علاج بہت سستے میں ہو جاتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں ہو جائے گا. تو کسی نے بتایا ہم وہاں جا رہے ہیں، سارے ڈاکومنٹس اور وہ اس کی جتنی وہ آئیں جوابات دے کر کے. تو کہنے لگے وہ نکلی، اور بس یہ کر کے میں نے 500 کا نوٹ نکالا، اس کے ماتھے پر لگایا، کہا یہ صدقہ دے دینا. اسی ٹائم جو امام باڑے میں پھول وغیرہ لے کر کے آتا تھا وہ آ گیا، وہ بھی غریب تھا، پھول چڑھاتا تھا. ہم نے اسی کو 500 روپے دے دیے کہ یہ تم رکھ لو. اب ہم روزانہ خبر لیتے رہے، اور جیسے بے چینی رہی کہ مولا سے کہہ چکے ہیں اگر یہ صحیح ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا. اور روزانہ بھائی یہی سوچا کرتے تھے. اچانک وہ جھارکھنڈ سے واپس آئی، اسی محرم میں وہ جا کے آ بھی گئی. پوچھا، کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا ہم وہاں گئے تو اسپتال والوں نے کہا تو اس سے تو ہے ہی نہیں سورا. بھائی تم کو کس نے بتا دیا؟ کوئی آپریشن وغیرہ نہیں ہوگا، ایک معمولی سا ہے، وہ دواؤں سے صحیح ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ جو جتنا قریب ہوگا اس قربت کے نتیجے میں جب ولایت ملے گی تو ولایت کے بعد خداوند عالم جو چیزیں عطا کرتا ہے وہ کنٹرول عطا کر دیتا ہے. اور اب اس کے لیے کوئی زمانے اور مکان کی قید نہیں ہے کہ وہ آج 1450 سال کے بعد بھی اگر یا حسین کہہ کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ مانگ لے تو اس کو ملتا ضرور ہے. چل بات بھیجیے. بس میرے عزیز دوستوں، آپ کربلا میں آ کر دیکھ لیجئے کہ کربلا والوں کو اس اطاعت کے نتیجے میں ولی زمان کے مدد کرنے کے اس نتیجے میں ان کو اللہ نے کیا نہیں دیا. آج جناب حر کا مزار دیکھیے، روضہ دیکھیے، اور صرف مرادیں صرف امام حسین کے روضے پر نہیں آتی ہیں، جناب حر کے روضوں کی روضے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اون محمد کے روضے کے اوپر جناب عباس نہیں بلکہ بیشیر علی اصغر کا واسطہ دے کر آپ مانگیے، دیکھیے کس طریقے سے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں ولی زمان کے اوپر قربان کر دیا. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کو جو ولایت عطا کی ہے وہ ولایت صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی یہ کام آئیں گے، یہ حساب کے ٹائم بھی کام آئیں گے، یہ پل صراط کے اوپر بھی کام آئیں گے، یہ روز محشر میں بھی کام آئیں گے، بہشت میں درجات کے وقت بھی کام آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو بھی سرمایہ تھا وہ سب راہ خدا میں. بس میرے عزیز دوستوں، کربلا کے مصائب ایسے نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ بس کافی ہیں، 10 دن سے سن رہے ہیں کافی ہیں. سید سجاد علیہ السلام 34 سال تک آپ نے گریہ کیا، اور جب آپ سے کسی نے کہا، آپ کے قریبی نے، کہ مولا آپ کب تک روئیں گے، تو امام نے فرمایا یعقوب کے 12 فرزند، ایک فرزند آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا روئے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی.
وہ پلٹ کر کے کہتا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام اور بھی زیادہ تڑپ گئے، فرماتے تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا یہ بھی میراث ہے؟ ارے جس کی دادی کا جنازہ، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، اس کے گھر کی بچیوں کو، اس گھر کی بہوؤں کو بے مخنا و چادر۔ ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا ایک مرجع کے سامنے، اور اس نے کہا جناب زینب کو شام کے دربار میں وارد کیا گیا۔ اتنا روئے، چیخے مار مار کے رونے رہے، ان کو غش آ گیا۔ جب غش سے فاقہ ہوا، ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا کہ یہ بتائیے آغا کہ ہم نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ کیونکہ انہوں نے روک دیا تھا، کہا نہیں تم نے غلط نہیں پڑھا، لیکن ابھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا۔ ارے زینب اور یزید کا دربار، زینب اور شام کا دربار، اور شام دربار کوفہ میں زینب ہے، زینب کو بیویوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، حلقہ بنا لیا ہے، اور کچھ ایسا منظر ہوا کہ اب بیویوں کو پہچنوایا جانے لگا۔ اور یہاں تک کہ ابن زیاد زینب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ بیوی کون ہے؟ اتنی باعظمت بیوی جن کو بیویوں نے اپنے حلقے میں لیا ہے۔ ارے سب خاموش تھے، کسی میں جرأت نہ تھی کہ کوئی بتائے۔ ارے ایک مرتبہ کسی نے بڑھ کر کے پوچھنا بیان کیا، یہی تو زینب ہے، یہی علی کی بیٹی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے زینب کو مخاطب ہو کے، اے زینب یہ بتاؤ تم نے خدا کو کیا کیسا پایا؟ ارے تمہارے مردوں کو خدا نے قتل کیا۔ زینب نے وہ زندار شکن جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جز حسن و خوبصورتی کچھ نہیں پایا۔ یہاں تک گفتگو یہاں تک پہنچی کہ سید سجاد بیچ میں آ گئے۔ اے بوبی اماں، اب آپ جواب نہ دیجیے۔ یہی برباد ختم نہ ہوئی، شام تک ان بیویوں کو بے بکرا و چادر لے جایا جا رہا ہے۔ منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشا دیکھنے والوں، آؤ تماشا دیکھو، علی کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارالعام سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار صاحب خانہ سے اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً محافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔